حضرت سری سقطی سے کسی نے پوچھا ابدالوں کی کیا علامت ہوتی؟ ابدالوں کا اخلاق، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ابدال، ان کے اخلاق کیا ہوتے ہیں، ان کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں ابدالوں کے؟ فرمایا ابدالوں کے اخلاق میں 4 چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ ایک، ان کے ہر عمل میں ورع اور تقوی ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا ہے ورع؟ آپ یوں سمجھیں، اگر جسم جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا، اگر جسم ان ممنوع چیزوں سے بچ گیا، محفوظ رہا، تو یہ تقوی ہے۔ جسم سے مراد آنکھیں ہیں، آنکھوں نے وہ کچھ نہ دیکھا جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، جس کا دیکھنا گناہ ہے، اگر آنکھوں نے وہ نہ دیکھا تو یہ تقوی ہے۔ زبان نے وہ کچھ نہ کہا جس کا کہنا گناہ ہے، یعنی جھوٹ نہ کہا، غیبت نہ کہی، چغلی نہ کہی، شکوہ نہ کیا، شکایت نہ کہی، برائی نہ کہی، ہر وہ بات جس کا کہنا گناہ ہے، اگر زبان اس سے بچ گئی، محفوظ رہی، تو یہ تقوی ہے زبان کا۔ منہ حرام سے اور پیٹ حرام سے بچ گیا تو یہ پیٹ کا تقوی ہے۔ ہاتھ غلط کام سے بچ گئے تو یہ ہاتھوں کا تقوی ہے۔ اب آپ سمجھیں نا، پاؤں غلط سمت جانے سے بچ گئے تو یہ پاؤں کا تقوی، یعنی جسم اگر محفوظ رہا گناہ سے تو یہ تقوی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات؟ اور اس کے بعد اگر دل، نفس اگر جن چیزوں سے نفس انسان میں بری رغبتیں، بری خواہشیں، بری چاہتیں پیدا کرتا ہے، اگر نفس سب بری رغبتوں، بری چاہتوں، بری خواہشوں، بری شہوتوں سے نفس بچ گیا تو یہ ورع ہے۔ اب چاہت کوئی عمل نہیں ہے، وہ تو کسی نے دیکھی نہیں، وہ تو اندر ہی ہے، نفس کے اندر ہے، نفس کی ایک ابھار تھا۔ رغبت نفس کی شے ہے، وہ عمل نہیں ہوا۔ کتنے لوگ ہیں جو باہر جسم کو دیکھیں تو متقی نظر آئیں اور نفس کو دیکھیں تو گناہ میں لت پت نظر آئیں، مگر ہماری نگاہ نفس پہ نہیں پڑتی، ہم تو جسمی دیکھتے ہیں نا۔ کتنے ہیں کہ جنہوں نے جسم یعنی ظاہر بچا لیے گناہ سے، اگر ظاہر گناہ سے محفوظ رہا تو تقوی ہوا، اور باطن یعنی نفس اگر گناہ کی چاہت سے محفوظ رہا تو ورع ہوئی، گناہ سے، بری چاہتوں سے، بری رغبتوں سے، بری طلب سے، بری شہوت سے، بری خواہش سے، برے دھیان سے نفس بچ گیا تو شخص صاحب ورع ہو گیا۔ اور اگر دل دنیا کی رغبت سے خالی ہو گیا، دل دنیا و ما فیہا، ما سوی اللہ سے اگر دل سارا صاف ہو گیا تو یہ زہد ہے، گناہ سے نہیں۔ زہد گناہ سے پاک ہونے کو نہیں کہتے، ظاہر کے گناہ سے پاک ہوئے تو تقوی ملا، باطن کے گناہ سے پاک ہوئے تو ورع ملی، باطن کے گناہ سے پاک ہوئے تو صاحب ورع ہو گئے۔ اور اگر ما سوی اللہ سے دل پاک ہو گیا، اللہ کے ہر غیر سے دل خالی ہو گیا تو زہد ہوا۔ کیا؟ زہد ہوا۔ تو فرماتے ہیں
کہ جب بندہ زہد لیتا ہے، زہد کے مقام پہ پہنچتا ہے، تو تب جا کے اللہ سے اس کی آشنائی شروع ہوتی ہے، دوستی اور اللہ سے یاری شروع ہوتی ہے، زہد سے پہلے زہد سے شروع ہوتی ہے۔ تو فرمایا ان کے اندر ورع بھرپور، زندگی ورع سے بھرپور ہوگی، اور ان کا ارادہ، وہ اب دل کی طرف اشارہ ہے، زہد کی طرف، ان کا ارادے ہر کام میں ہمیشہ صحیح ہوں گے۔ یہ اشارہ نیت کی طرف ہے کہ دل ان کے ہماتن متوجہ اللہ رہیں گے، جو کام کریں گے اس کام کے اندر نیت اور ارادہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، کوئی کام اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور شے کے لیے نہیں کریں گے، انہیں ان کے ارادوں کو کسی اور شے سے کوئی غرض نہیں ہوگی، ان کے ارادے صحیح ہوں گے، یعنی نیتیں خالص ہوں گی، اور سلامت، یہ دو باتیں تو اللہ کے لیے تھی، ابدال ان کے اخلاق، یہ دو باتیں اللہ کے لیے ہو گئی کہ ظاہر و باطن گناہ سے پاک ہوں گے، اور نیت اور ارادہ ہمیشہ خالصتاً لوجہ اللہ ہوگا، اور دو باتیں مخلوق کے لیے ہوں گی، سلامت الصدر للخلق، ان کے سینے مخلوق کے لیے ہمیشہ ہر غیظ و غضب اور انتقام اور کدورت اور غصے اور عناد اور بغض اور عداوت سے ان کے سینے پاک رہیں گے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ عداوت رکھنا، غضب رکھنا، غیظ رکھنا، نفرت رکھنا، کدورت رکھنا، انتقام رکھنا، ہر چیز سے مخلوق کے لیے ان کے سینے اور دل محفوظ رہیں گے۔ یہ چیزیں ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو سکیں گی، سینے اتنے صاف اور سلامت ہوں گے۔ وَالنَّصِيحَةُ لَهُمْ، اور ان کی زندگی اور ان کا قول ہر وقت امت اور مخلوق خدا کی رشد و ہدایت اور نصیحت میں ہوگا، قول ہر وقت مخلوق کی نصیحت کے لیے ہوگا، اس نصیحت میں لگے رہیں گے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔